السلام علیکم۔ اردو وظائف کے تمام پیارے سامعین ناظرین، انشاءاللہ آپ لوگ اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ جو عمل شیئر کرنے والی ہوں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ہر طرح کی پریشانی، دکھ، تکلیف دور کرنے کا بہت ہی کامیاب اور مجرب عمل۔ تو آپ لوگوں سے میں یہی گزارش کروں گی کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی دل سے کیجیے گا، کیونکہ آپ لوگ جب ویڈیو کو لائک کرتے ہو ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے، ہمیں موٹیویشن ہوتی ہے، اور اس طرح آپ لوگوں کے لیے ہم پیارے پیارے وظائف لاتے رہتے ہیں۔ آپ جانتے ہی ہیں محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ محرم کا مہینہ بہت ہی فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں محرم کی 9 اور 10 کا روزہ کی جیسے کہ فضیلت تھی، اس کے ساتھ آپ کو بتاتی چلوں کہ اسی طرح محرم کے اس پورے مہینے میں اگر آپ شروع میں نہیں کر سکے تو آپ نے وہ لوگ جنہیں اس عمل کا پتہ تھا، جنہوں نے کیا بہت اچھی بات ہے، جو نہیں کر سکے تو ابھی بھی محرم کا مہینہ چل رہا ہے، تو آپ اللہ عز و جل سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور 5 وقت کے نماز کی پابندی کریں، کیونکہ نماز ہر مسلمان مومن پر فرض ہے۔ تو سب سے پہلے مکمل طریقے سے فرض نماز ادا کریں، اور اب آپ وہ کلام، وہ عمل سنیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا۔ ہر طرح کی پریشانی، مصیبت اور تکلیف، غم کے وقت ان کلمات کو پڑھ لیا کرو تو انشاءاللہ آپ کا ہر طرح کا غم، دکھ، تکلیف دور ہوگی انشاءاللہ۔ اب آپ لوگ دھیان سے سنیں کہ آپ نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت کو جمع کر کے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی شخص کو غم، تکلیف یا دکھ پہنچے تو اس وقت آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ اس آیت کریمہ کو، ان کلمات کو پڑھ لیا کرو۔ اب آپ لوگ دھیان سے سنیں وہ کلمات کون سا ہے، وہ کلمات کیا ہے جن کلمات کو ہمیں کسی بھی طرح کی دکھ، تکلیف، پریشانی یا مصیبت کے وقت پڑھنا ہوگا، اور پوری دلیل سے جانیے۔ آپ کو اس کلام کو کچھ اس طرح سے پڑھنا ہے، جب بھی آپ لوگ اس آیت کریمہ کو پڑھیں، اس کلمات کو پڑھیں، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ اول اور آخر درود پاک ضرور پڑھ لیں، اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد جو کلمات، جو آیت کریمہ سامنے سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو آپ نے جتنا پڑھ سکیں آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، لیکن پوری توجہ سے، دھیان سے پڑھیں۔ اس کو پڑھنے کے بعد آخر میں آپ نے ایک مرتبہ پھر سے درود پاک پڑھنا ہے، جیسے کہ اول اور آخر میں آپ نے ایک ہی درود پاک پڑھنا ہے۔ اب درمیان میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ، 3 مرتبہ جتنا آپ پڑھ سکے اس کو پڑھیں۔ اب آپ اس آیت کریمہ کو سنیں کہ آپ اس آیت کریمہ کو آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ واللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ واللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ واللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ ریفرنس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ابو داؤد، البانی، صحیح ابن ماجہ۔ اب آپ اس کی دلیل سماعت فرمائیے۔ اس کی دلیل ہے ابن حبان، یعنی یہ روایت ہے ابن حبان کی۔ اس کو پڑھنے کے بعد اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ جس بھی طرح کے غم، جس بھی طرح کی پریشانی میں، دکھ میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، اسے دور ہونے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں۔ یہ آیت کریمہ وہ آیت کریمہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کو جمع کر کے ان کو بتائی تھی۔ تو آپ اس کو پڑھنے کی فضیلت خود ہی جان گئے ہوں گے کہ اس آیت کریمہ کو پڑھنے کی فضیلت کتنی ہے۔ تو آپ لوگوں کو، ہم لوگوں کو چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ ہم لوگ کسی پریشانی، مصیبت، دکھ، تکلیف میں پھنس جاتے ہیں تو اسے کسی بھی دن، کسی بھی وقت روزانہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کریں، اپنی ہر جائز حاجت کے لیے اللہ سے دعا ہے آپ کا ہر مقصد پورا ہو، ہر جائز حاجت پوری ہو، ہر دکھ، تکلیف، مصیبت دور ہو، آپ کے کاروبار میں برکت ہو، رزق میں برکت ہو، آمین اللہم آمین۔
اس ویڈیو کے آخر میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گی کہ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیں، کیا پتہ کس شخص کی دعا قبول ہو جائے اور اس کے ذریعے ہماری دعا بھی قبول ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ دل سے ویڈیو کو لائک کریں، کیونکہ دینی معلومات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔